احباب دیوکار، شاعری اور عورت جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہے، اور اردو ادب میں جتنی شاعری عورت پر ہوئی ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت اور شاعری کسی پر مکمل طور پر کھلتے نہیں ہیں، دونوں ہی پیچیدہ ہیں، اور دونوں ہی جب آپ کو لگنے لگتا ہے کہ میں ان کی گرہیں کھول رہا ہوں، وہ نئی ایک شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا سارا سفر جو ہے وہ رائگاں گیا ہے۔ تو شاعری کا جو سلسلہ ہے وہ پرانا چلتا آ رہا ہے، اور حسب روایت میں آغاز اپنے چند اشعار سے کرتا ہوں بطور نقیب محفل کے۔ گھر بدلتے تو یہی بخت وہاں بھی ہوتے، گھر بدلتے تو یہی بخت وہاں بھی ہوتے، ہم نے برباد ہی ہونا تھا جہاں بھی ہوتے۔ گھر بدلتے تو یہی بخت وہاں بھی ہوتے، ہم نے برباد ہی ہونا تھا جہاں بھی ہوتے۔ اور ایک غزل سے کچھ اشعار ہیں کہ سمٹ رہا ہے سرے دشت نقش پا میرا، سمٹ رہا ہے سرے دشت نقش پا میرا، چلا گیا ہے کہاں خاک آشنا میرا۔ سمٹ رہا ہے سرے دشت نقش پا میرا، چلا گیا ہے کہاں خاک آشنا میرا، جہاں نے گرد اڑائی تو یاد آئے گا، جہاں نے گرد اڑائی تو یاد آئے گا، قدم قدم پہ تیرے سر کو ڈھانپنا میرا۔ جہاں نے گرد اڑائی تو یاد آئے گا، قدم قدم پہ تیرے سر کو ڈھانپنا میرا۔ اور میں لا رہا تھا ستارے چرا کے جس کے لیے، میں لا رہا تھا ستارے چرا کے جس کے لیے، بجھا ملا ہے اسی آنکھ میں دیا میرا۔ میں لا رہا تھا ستارے چرا کے جس کے لیے، بجھا ملا ہے اسی آنکھ میں دیا میرا۔ اور ہزار کونپلیں پھوٹیں ہزار پھول کھلے، ہزار کونپلیں پھوٹیں ہزار پھول کھلے، مگر وہیں کا وہیں ہے معاملہ میرا۔ ہزار کونپلیں پھوٹیں ہزار پھول کھلے، مگر وہیں کا وہیں ہے معاملہ میرا۔ ذرا سلیقے سے بوسے کا اختتام کرو، ذرا سلیقے سے بوسے کا اختتام کرو، تمہارے لب پہ نہ رہ جائے ذائقہ میرا۔ ذرا سلیقے سے بوسے کا اختتام کرو، تمہارے لب پہ نہ رہ جائے ذائقہ میرا۔ اور بہت شکریہ۔